فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، مہمانان گرامی، علماء کرام و طلباء اعظام، امیر صاحب کے حکم کے مطابق میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے درمیان اور حضرت شاہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل ہونا اخلاقی طور پہ بھی میں اچھا نہیں سمجھتا۔ وہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور سامعین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمان سے جتنا زیادہ آدمی فائدہ حاصل کر سکے فیصل کرے۔ اس حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، کیونکہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے، طالب علموں کا، اللہ تبارک و تعالی اشاعت التوحید و سنہ کے ہر فرد کو جس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ کام کر رہا ہے، اللہ اس کو مزید ہمت نصیب فرمائے۔ سورۃ کوثر اس لیے میں نے تلاوت کی ہے۔ کوثر قرآن کریم ہے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر آپ کو ملی ہے۔ کوثر ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے۔ آخرت والا کوثر اسے نصیب ہوگا جس کا تعلق دنیا والے کوثر کے ساتھ ہو۔ میں بیان سن رہا تھا کہ قرآن کا درس دینے والے کو کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو کہنے والے کہتے رہیں، کہنے والے کہتے رہیں۔ ہر ایک کو ہر دور میں کسی نہ کسی نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ خدا کا شکر یہ ادا کرو کہ اللہ نے اس جماعت کو اس قرآن کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جو بھی بیان کر رہا ہو یہ تو جی وہی اشاعت والا ہی ہوگا۔ یہ خدا کا شکر نہیں ہے؟ اور یہ مشن ایسا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا یہی مشن تھا، اور یہ مشن قیامت تک ہوگا۔ اسی مشن کی بنا پہ اللہ کے پاک نبیوں کو شہید کیا گیا۔ اسی مشن کی بنا پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو اعلاء کلمۃ الحق کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے۔ مالک نے اسی انعام کے طور پہ کہا ہے، جب اللہ نے آپ کو کوثر دیا ہے، نماز بھی رب کی ہو اور نیاز بھی، کیا کہا اللہ نے؟ کوثر آپ کو ملا ہے، نماز کس کی ہو؟ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہنا ہوتا ہے، جان سے حرکت ہوتی ہے، قیام ہو تو اللہ کے لیے، رکوع ہو تو اللہ کے لیے، سجدہ ہو تو اللہ کے لیے، پکار ہو تو اللہ کے لیے، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنے کی اجازت۔ نیاز ہو تو کس کے نام کی ہو؟ نیاز ہو تو فصل لربک، یہ کام آپ کریں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے، عبادت ہر قسم کی اللہ کی ہو، نیاز اللہ کے نام کی ہو، تمہارا دشمن کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ وہ وقت یاد ہے
دنیا پہ اس لا الہ الا اللہ کی خاطر انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، جب اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت سے تو پہلے سارے کہتے تھے جا صادق والامین، مولوی کو بھی شاباش کہنے والے، جی کہنے والے بہت ہوتے ہیں، جب مسئلہ بیان ہوتا ہے تو پھر فتوے لگتے ہیں۔ مسئلہ جب بیان ہوتا ہے پھر فتوے لگتے ہیں۔ جو مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتا، لوگوں سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا، پڑھتا اللہ کا کلام ہے، کھاتا اللہ کے کلام کے نام پہ ہے، اور وہ کلام اللہ کا صحیح لوگوں کو نہیں سناتا، سب سے بڑا یہ باغی اللہ کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں سناتا۔ مالک تو یہی کہتا ہے نا، میں نے جب یہ نعمت دی ہے تو یہ سب کچھ کس کے لیے ہو؟ دشمن تو ہوں گے، دشمن تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، دنیا داروں کے نہیں ہوتے، دینداروں کو بھی ہوں گے۔ اگر دین کی وجہ سے دشمنی ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کیوں قربان کیا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، منتظمین کو بھی اللہ تمام توحید و سنت کے افراد چھوٹے بڑے، اللہ ان کو ہمت دے، اللہ توفیق دے، خدا سے ڈریں، بندوں سے مت ڈریں۔ موت کا ٹائم مقرر ہے، تکلیف کا ٹائم بھی مقرر ہے۔ ایک دور تھا ہم صبح نکلتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا شام کو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ آج اللہ کی مہربانی ہے، ہم یہ باغ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چٹیل میدان تھا جب ہم نے یہاں افتتاح کیا تھا۔ اللہ غنی کے رحمت کرے حاجی فلک شیر مرحوم کو اور ان ساتھیوں کو جن ساتھیوں نے توحید و سنت کے لیے جانیں دی ہیں، مال دیا ہے، قربانیاں کی ہیں، آج جو چلے گئے ہیں ان کے نام اعمال میں ثواب جا رہا ہے۔ تو سورۃ کوثر کا سبق کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، قرآن والی۔ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، یہ لا ریب کلام ہے۔ لہذا پکار، دعا، عبادت زبانی، جانی، مالی صرف اللہ ہی کا حق اور اسی کی کریں، اور نیاز، نظر، منت، چڑھاوا یہ سب کچھ اللہ ہی کے نام پہ دیں، تمہارے دشمن کا نام و نشان باقی نہیں رہی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔